نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا آمنت بالله صدق الله العظیم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ الکاف آیا مقدسہ نمبر 48 جس کو یونس الگوہر شاہی نے تھوڑے سے حصے پوری آیت نہیں، تھوڑے سے حصے کو لے کر اور مولویوں پر چڑھائی کر دی، نہ گدھے کے بچے کو اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ. اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم میں بیان بعد میں کروں. پہلے آپ کو بتا دوں پہلی ابتدا میں وہ یہ کہ یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور مکے میں اللہ کے ذکر سے غافل کون تھے؟ کافر. اور یہاں دو نمازوں کا بھی ذکر ہے، دو نمازوں کا بھی ذکر ہے، صبح اور شام کی نماز کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سب کے آقا، گور شاہی آقا کو نہیں، خود گور شاہی ریاض احمد گور شاہی، وہ بھی جاہل، اور جو اس کی تائید کر رہا ہے، جو اس کو تقویت دے رہا ہے، یونس الگوہر، یہ اس سے بڑا جاہل. نہ اسے سیاق و سباق کا پتہ، نہ اسے پتہ بھی یہ آیا مقدسہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تجھے اور مجھے تو حکم ہی نہیں دیا جا رہا. ہمیں تو حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع فرمائیں، اتباع کریں، ان کی تابعداری کریں. اور اللہ نے حکم فرمایا کہ بہترین اور سب سے بڑا ذکر میرا ذکر نماز ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہی نہیں. بالکل پکی بات. کہو تو میں آیا کریمہ میں سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنائی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہ محبوب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ، اس کی تلاوت کر، نماز قائم کر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. گور شاہی کا ذکر ہو یا یونس
گور شاہی کا ذکر ہو یا کسی گور شاہی گوبر شاہی کا ذکر ہو، تمام اذکار سے سب سے بڑا ذکر نماز ہے، جو مولوی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، جو مولوی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ جو بندی وابی اہل تشیع علیحدہ ہونا علیحدہ ہے، اہل تشیع میں نمازی کوئی ہے ہی کوئی نہیں تقریباً۔ سنیوں میں نمازی 2 سے 3%، اہل حدیث میں 3 سے 4%، جو بندیاں میں بھی یہی کر لو 2% یا 3%، یہ نمازی ہیں۔ اور جو نمازی نہیں وہ بھی اس مسئلے کو لے کر، کوئی سنی ہے کہ دو بندی ہے، کوئی وابی ہے، حالانکہ وہ خود بھی 2 بندیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا یا اہل حدیثوں کے ساتھ ہوگا، تو وہ بھی مناظر اسلام بنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے، اسی طرح گور شاہیوں کو قرآن آئے یا نہ آئے، قرآن مجید کے سیاق و سباق کا پتہ ہو نہ ہو، وہ مولویوں کے بڑا خلاف ہے۔ یونس خاص طور پر ہے کوئی مولوی جتنی مرضی کتابیں رکھی ہو، کتابوں کے پچے الو کے پٹھے، یہ کافروں کے بارے میں آیا مقدسہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ جن کو ہم نے اپنے ذکر سے دور رکھا ہے، جن کو ہم اپنا ذکر نہیں کرنے دیتے، غافل بنا دیا ہے، ان کی اتباع نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ولا تو نبی علیہ السلام کو حکم ہے، تجھے تو حکم ہی نہیں، تو نے تمہارا جھوٹ، تو جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ، اکا جھوٹ۔ یونس گور شاہی تو نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے میں گور شاہیوں کی جھوٹ بتا رہا ہوں۔ سب سے بڑا ذکر دنیا کائنات میں نہ تیرے پیر نے بتایا ہے، نہ تجھے پتہ ہے، مولوی نے بتایا ہے، مولوی نے بتایا ہے، مولوی نے بتایا ہے کہ سب سے بڑا ذکر قلبی سمجھ، ذکر سری سمجھ، ذکر جہری سمجھ، ذکر کا جو معاملہ ہے، ذکر کا معاملہ ہے۔ نفلی ذکر کا اللہ نے علیحدہ بھی ذکر فرمایا ہے، وہ بھی کرو، لیکن اس پہ اللہ نے زور نہیں دیا۔ نماز پہ اللہ نے زور دیا ہے، صلاۃ پہ زور دیا ہے، اور پھر رب نے خود ہی فرمایا وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اے مومن، اے مسلمان، باقی ذکر تو کر نہ کر، نماز پڑھ، کیونکہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا نماز ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھ۔ تو مولویوں کے خلاف بھونکنے لگا ہے، حالانکہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سب سے بڑا ذکر کرتے ہیں، سب سے بڑا ذکر کرتے ہیں مولوی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا 8ویں پارے میں، پندرہویں پارے میں بھی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، محمود نماز 15ویں پارے میں، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ محبوب نماز قائم کر، صبح کی اور شام کی، اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھ،
الی غسق اللیل، بے شک صبح کی نماز میں جب محبوب تو قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے بھی آ کے تھے قرآن پاک سنتے ہیں یا پیچھے نماز پڑھتی ہیں، دونوں صورتیں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، مولوی یہ مولوی بتا رہا ہے کہ دنیا کائنات میں تمام ذکروں سے افضل ذکر نماز ہے۔ جو تمہارے پیر ذکر بتاتے ہیں وہ ہے بھی غلط، ان کو خود میں اسی لیے کہتا ہوں جن کو الو کے پٹھے کو حرام زادوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح پڑھنا نہ آئے، اور ریاض گور شاہی مر گیا لیکن اسے صحیح تلفظ نہیں پتہ تھا، مہدی ڈکلیئر تم نے کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو زیارت ہو گئی لیکن تھا وہ جاہل، بالکل جاہل۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جہلوں کے بارے میں لکھا ہے، جہل پیر ہو یا جہل دوست ہو یا جہل یونس الگوہر شاہی ہو، دلا کر خرد مندی او ہوشیار مکن صحبت جاہلا اختیار، دلا گر خرد مندی او ہوشیار مکن صحبت جاہلا اختیار، اے دل عقل کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ رہے، کبھی یونس الگوہر یا ریاض الگوہر کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ یہ جہل ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ یہ سورت مکی ہے اور حکم بھی نبی علیہ السلام کو ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کی تابعداری اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں یونس دوبارہ جم کے پیدا ہو کیا، ز جاہل گریزندہ چون تیر باش، نیا میختہ چون شکر شیرو شیر باش، شکرو شیر باش، جہل سے پرہیز کر دور رہ اور اس طرح دور ہو جا جس طرح کمان سے تیر نکل کر بھاگتا ہے، اس طرح جہل سے دور رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ مصر شکر کی کبھی بھی ان کے ساتھ تعلق نہ رکھ، لہذا جہلوں سے بچو اور جہلوں سے کنارہ کرو۔ میں آپ کو یونس الگوہر شاہ کی جہالت اسی آیت مقدسہ کے تحت سناتا ہوں، فیصلہ آپ خود نے کرنا ہے۔ لیکن جب آپ نے سوچا کہ اجر و کسوٹی تو استعمال کرو، دیکھیں تو صحیح کہ پیروی کس کی کرنی چاہیے کس کی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ یہ سوچیں گے ابے بھائی اس کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا غافل ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ جینول پرابلم، یہ انگلش بول کے لوگوں کو بڑا متاثر کرتے ہیں۔ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے اس کی اطاعت و پیروی نہ کرنا، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ آیا مقدسہ آپ نے نکال کے دیکھنی ہے، میں نے نمبر اس کا بتا دیا ہے کہ 48 نمبر ہے، سورۃ کاف کی آیا کریمہ ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ کافر کے دلوں کو ہم نے پردے ڈال دیتے، غفل کا معنی پردہ ڈالنا ہوتا ہے، دور کر دیا ہے، ان کی بات نہ ماننا، کافروں کی بات نہ ماننا، اور مسلمان جو صبح و شام ذکر کرتے ہیں ان سے تعلق رکھنا،
جو صبح و شام آپ کے ساتھ، اس وقت 2 نمازیں ہوتی تھیں، ایک صبح کی کہ شام کی. اب اس نے مولویوں کے اوپر بات فٹ کر دی. اتنا جہل اجاڑے، اسے نہیں پتا کہ یہ آیا مقدسہ اس کا شان کیا ہے، اس کا نزول کیا ہے، اور اس کے مطلب فوائد کیا ہیں، یا یہ آیا مقدسہ کس زمرے میں نازل ہوئی، اسے نہیں پتا. اور میں نے بتایا آپ کو. اور لفظ ہوتا ہے کسوٹی. یہ کسوٹی جس کو لفظ کسوٹی نہیں بولنا آتا وہ بھی عالم بنا ہوا ہے. کمپیوٹر آگے رکھ لینے سے، انگریزی بولنے سے عالم نہیں کوئی بن سکتا. جس کو لفظ بھی نہیں بولنا آتا کسوٹی. آیا مقدسہ اوپر سے پڑھنی بھی صحیح نہیں آتی، وہ بھی غلط. میں نے پوری آیا مقدسہ پڑھی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اے محبوب ڈٹے رہو، مضبوط رکھو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کن کے یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے صبح و شام. یدعون پکارتے ہیں اپنے رب کو، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح والعشی شام، یریدون وجہہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو. ولا تعد عیناک عنہم، کافروں کی طرف نہ دیکھو، ان کی زینت و عرائش کو نہ دیکھو، ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ لگاؤ. ترید زینت الحیاۃ الدنیا ولا تطیع، اور نہ کہنا مانو ان کا جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. کون تھے؟ کافر. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام مسلمانوں کے مقابلے میں ذکر سے غافل کون تھے؟ کافر. اور یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے یونس الغور شاہی. اور حرامزادے قرآن پاک کو تو نہ بدل، خود تو تم بدل گئے ہو، خود تو تم مادی بن گئے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی تمہارے پیر کو زیارت ہوتی ہے، تمہارے آقا کو زیارت ہوتی ہے، جھوٹ بول بول کے پھر کہتے ہو وہابیوں نے ایسے کیا. وہابیوں نہیں، تمہاری عادتیں ہی خنزیروں والی ہیں، کافروں والی ہیں. تمہیں یہ نہیں پتا کہ آیا مقدسہ کافروں کے بارے میں ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ یہ بھی نہیں پتا. سن، یہ مکی صورت ہے، اور کافر اللہ تعالیٰ انہیں غافل کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں. مولوی نے تو نماز پڑھائی تمہیں، مولوی نے تمہیں ذکر کر بتایا، مولوی نے تمہیں بتایا کہ مرشد کی شان کیا ہے، مولوی نے تمہیں سارا علم دیا، مولوی تمہیں اذان سکھائے، مولوی تمہیں نماز پڑھائے ساری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ذکر ہی نماز ہے. وہ مولوی پڑھاتا ہے، تیرا باپ تو پڑھاتا نہیں. تو ویسے یہودی زیادہ لگتا ہے، کوششی داڑھی رکھ کے بھونکتا رہتا ہے. کیوں یونس الغور شاہی، تو زندہ ہے نا، تو بھونکنا بند کر. علماء کرام کا سارا دیا ہوا ہے. سب سے بڑا ذکر نماز ہے جو علماء کرام کرواتے ہیں. تیرے پیر کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو ویسے بھی جاہل ہے. جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح پڑھنا نہیں آتا، تلفظ سے بولنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، پیری مریدی جاہل چمکا لیتی، آگے سننے والے تو بھی جاہل ہے نا، آگے وہ بیٹھنے والے بھی جاہل ہے نا، اس پہ عمل کرنے والے بھی تو جاہل ہے. ان کو کیا پتا کہ اپنا علم کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے. تجھے نہیں پتا، تو نے بھی غلط بیانی سے کام لیا. سورۃ مکی ہے، نبی علیہ السلام کو منع فرمایا جا رہا ہے محبوب ان کافروں کی اطاعت نہ کرنا. تو نے کہا مولوی کی اطاعت جائز نہیں. مولوی کی تو تو پیدا ہوا ہے، تو تیری کان میں اذان بھی مولوی نے دی ہے. بالکل مولوی نے اذان دی ہے، مولوی نے مسلمان کیا ہے. بات ختم کریں، ترجمہ پھیرنا رہے گا، ترجمہ پورا کر دوں. آج صبح و شام محبوب جو ذکر کرتے ان کے ساتھ رہے. یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں، یعنی مسلمان چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اور محبوب ادھر ادھر
کافروں کی طرف نہ دیکھ، ان کی زینت کی طرف نہ دیکھ، ان کی حیاتی زندگی ظاہری زندگی کو نہ دیکھ، اور نہ ہی ان کی اطاعت کر جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ غافل مسلمان نہیں ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتا تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ محبت اور عقیدت پکے عقیدے سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم نے اللہ بنا دیا گور شاہی کو، لعنت تم پر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم ریاض گور شاہی کو اللہ کہتے ہو، تم ریاض گور شاہی کو اللہ کہتے ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محبوب کافروں کی اطاعت نہ کر، ایسے کافر خاص طور وہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے دور کر دیا، غافل کر دیا، واتبعوا ہواہ، پیچھے پڑے رہتا ہے ایسے لوگ، وہ اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو مانا جائے اور اپنی بات پہ منانے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جس طرح جہل اجاڈ تیرے پیر صاحب جس کو تو آقا کہہ رہا ہے، وہ اپنی بات منوانے پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اتنی دنیا بے وقوف ان کے پیچھے بنی ہوئی ہے، اور ان کے جھوٹ پر اعتبار کیے ہوئے، جھوٹوں پر اعتبار کیے ہوئے، کوئی مہدی نہیں، یہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ عرب النسل ہوگا، عربی سے ہی آئے گا، ہمارے ملک پاکستان سے نہیں آئے گا، یا کسی انڈیا سے ارلے پرلے سے کسی سے نہیں آئے گا، وہ عربیوں کا مہدی ہوگا، عرب میں ہوگا، جس طرح نبی علیہ السلام عربی ہیں وہ بھی عربی ہوگا، قرآن پاک کا حافظ ہوگا، عالم دین ہوگا، تو جس کو قرآن پڑھنا نہ ہے اوپر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی نہ آئے، اس کو بھی مادی بنا بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے معیار تعلیم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسے خبیثوں سے ہمارے عقائد کو، ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو، اسلام مذہب کیا ہے؟ اسلام اللہ کا پسندیدہ اس مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ عشق، اللہ کا مذہب عشق ہے، یہ غور شاہی کہتا ہے، ریاض غور شاہی، اللہ کا مذہب عشق ہے، اللہ کا مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام مذاہب میں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مذہب کو پسند فرمایا، مذہب اسلام کو پسند فرمایا، دین اسلام کو پسند فرمایا، اور یہ کہتا ہے، یہ جو جہل اجاڈ کہتا ہے اللہ کا بھی مذہب عشق ہے، ہاں اللہ کا مذہب عشق ہے، اس لیے تجھے قرآن پاک کی عشق اتنا ہے کہ قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اور نہ ہی یونس غور شاہی کو ایک آدھی آیت مل جائے تو اس کو بھی کافروں کے بارے میں ہوتی ہے، مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیتا ہے، جس سے یہی ہے اتفاق ہیں جی کہ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ، من تو ولا تطیع من، یہ کافروں کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں، اس نے سارے ملوٹوں کو، مولویوں کو آگے لگا لیا، لعنت ہے اس کی تشریح پر، لعنت ہے اس کی تفسیر پر، لعنت ہے ایسے کہنے والے پر۔ اتنا اس کو سبق کافی ہے، اگر سمجھنے والا ہے لعنتی نہیں ہے تو توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، کوئی اللہ تو اور نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ اور نہیں ہو سکتا۔ یہ جو یونس نے تشریح کی ہے بالکل غلط کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جہلوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت اور الفت سے مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، اور اللہ کو کسی کا شریک یا اللہ کا شریک کسی چیز کو نہیں بناتے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، ان کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے کہ یہ میری باتیں آپ سب کے لیے کافی ہیں، اور ان کو ہو سکے تو آگے فارورڈ کیا کرو، نہ ہو سکے تو سن لینا ہی کافی ہے تمہارا۔ بس میں یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ سبسکرائب کریں، نہ کریں نہیں کرتے، لیکن خود سن لیا کرو، بس اتنا ہی کافی ہے، خود سن لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدھا راہ عطا فرمائے جو قرآن پاک کا ہے۔
قرآن پاک کے اسلوب کو سمجھو. جس صورت کو پڑھ رہے ہو پہلے اس کا اسلوب سمجھو کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے. پھر وہ کیا کہہ رہی ہے. اسباق و سیاق و سباق کا خیال رکھو. جو آدمی سیاق و سباق کا خیال نہیں رکھتا وہ اسی طرح یونس الگوہر کی طرح بیان کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. آمین.